بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنات کی شادی سے متعلق دلچسپ باتیں بتائیں گے۔ جنات کی شادی کیسے ہوتی ہے اور ایک حقیقی واقعہ بھی سنائیں گے جس کو جان کر ہر کسی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جنات شادی نہیں کرتے، لیکن قرآن کریم کے دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ جنات شادی بھی کرتے ہیں اور بچے پیدا بھی کرتے ہیں، اور ان کی شادی بھی انسانوں کی طرح ہوتی ہے۔ جس طرح انسانوں کی شادی میں ڈھول بجایا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جنات بھی اپنی شادی میں ڈھول باجے اور رقص کرتے ہیں، اور ان کی شادی میں بہترین کھانے پینے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ جنات اپنے کھانوں میں مور اور ہرن کا استعمال بہت شوق سے کرتے ہیں اور میٹھا بھی بہت پسند کرتے ہیں۔ ان کا کھانا انسانوں کے کھانوں سے بہت لذیذ ہوتا ہے۔ جنات کی شادی میں نکاح بھی پڑھایا جاتا ہے، جس کا اعتراف ایک مولانا صاحب نے خود کیا ہے۔ اس مولانا کا نام نواب علی شاہ ہے۔ انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ میں رات کو سویا ہوا تھا اور رات کے کسی پہر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو میری عادت یہ تھی کہ میں جتنی مرضی گہری نیند میں ہوتا ہوں، دروازے پر ذرا سی بھی دستک ہو تو میری آنکھ خود بخود کھل جاتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ میں اٹھ گیا، دروازہ کھولا تو دو اجنبی نوجوان میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے ان دونوں کو نہیں پہچانا اور پوچھا کیا کام ہے۔ اس پر انہوں نے کہا، مولانا صاحب، ہمارے ہاں شادی ہے، اس لیے ہم آپ کو نکاح پڑھانے کی غرض سے لینے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے کہا، مجھے معاف کیجیے، میں آپ کو پہچانتا نہیں ہوں، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم دونوں پڑوس والے گاؤں سے آئے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص نے بتایا کہ اس کا نام جھنجار ہے۔ مولانا صاحب نے دل میں سوچا کہ کافی عجیب نام ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں ان کے ساتھ چل دیا۔ مولانا نواب علی شاہ بتاتے ہیں کہ مارچ کا مہینہ تھا اور رات تھوڑی تھوڑی ٹھنڈی تھی۔ وہ دونوں میرے آگے آگے چل رہے تھے اور میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ آخرکار ہم اس گاؤں میں پہنچ گئے تو ایک میدان میں شامیانہ سجا ہوا تھا۔ وہاں خوب رونق اور چہل پہل تھی، روشنی کا بھی خوب انتظام تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک آواز آئی، خوش آمدید مولانا صاحب۔ میرے سامنے ایک شخص شلوار قمیص میں کھڑا تھا جو دولہے کا باپ تھا، اور اس کا نام سردار مانس تھا۔ سردار نے کہا کہ آئیں، میں آپ کو لیے چلتا ہوں۔ جب ہم تھوڑا آگے گئے تو سردار مانس نے میری ملاقات دلہن کے باپ سے کروائی، کیونکہ سب چہرے وہاں اجنبی تھے اور میرا جاننے والا وہاں کوئی موجود نہ تھا، حالانکہ میں اس گاؤں کے کافی لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا تھا۔ میں نے دلہن کے باپ سے عرض کیا کہ یہاں اس گاؤں کا کوئی بھی فرد موجود نہیں۔ اس پر دلہن کے باپ نے کہا، اچھا یہ مسئلہ ہے۔ دلہن کے باپ نے ایک لڑکے کو آواز دی۔ قریب آنے پر اس لڑکے کو کچھ کہا۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد میں نے نظر صاحب کو آتے ہوئے دیکھا، جو کہ گاؤں میں دکاندار تھے۔ اس کے بعد اور بھی جاننے والے مجھے شادی میں نظر آنے لگے، جنہیں دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا۔ میں نے نظر صاحب سے پوچھا کہ آپ کی دکانداری کیسی چل رہی ہے، تو اس نے چونکتے ہوئے جواب دیا کہ اچھی چل رہی ہے۔ اتنے میں دلہا کے والد نے کہا کہ مولانا صاحب آئیے اور نکاح پڑھائیے، دیر ہو رہی ہے۔ میں نے جا کر ان کا نکاح پڑھایا۔ انہوں نے مجھے مٹھائی دی اور پیسے بھی دیے۔ بعد میں مجھے کھانا بھی کھلایا جو بے حد لذیذ تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں لڑکے جو مجھے یہاں لائے تھے مجھے واپس گھر چھوڑ آئے اور خود واپس چلے گئے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ اگلے دن جب میں پڑوس والے گاؤں گیا اور ان لوگوں سے ملا جن سے میری ملاقات رات کو شادی میں ہوئی تھی، تو ان سے رات کو ہونے والی شادی کا ذکر کیا، تو انہوں نے بتایا، ہم تو رات کو کہیں نہیں گئے تھے بلکہ اپنے گھروں میں سو رہے تھے، اور ہم نے کسی بھی شادی میں شرکت نہیں کی۔ مولانا صاحب بہت حیران ہوئے اور گھر واپس آئے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ گھر آ کر میں نے مٹھائی اور پیسے دیکھے تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میرا وہم نہیں، بلکہ میں نے رات کو شادی میں شرکت بھی کی تھی اور نکاح بھی پڑھایا تھا۔ اور پھر بعد میں مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا
کہ رات کو میں نے جس شادی میں شرکت کی تھی وہ انسانوں کی نہیں بلکہ جنات کی شادی تھی۔ اس طرح کے بہت سے سچے واقعات ہمیں اپنے بزرگوں بڑوں سے سننے کو ملتے ہیں، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات شادی بھی کرتے ہیں اور ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، اور جنات کے وجود سے تو کسی کو انکار نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بہت سے مقامات پر انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی بہت انٹرسٹنگ سی چھوٹی سی ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ان کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔